السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان ساری باتوں کو آج میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو میں پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ تو دیکھیے، صلاۃ التسبیح کی فضیلت بے شمار ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بے شمار فضیلت آئی ہے کہ اس میں بے شمار ثواب ملتا ہے، اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی فضیلت کو سمجھ لے، جان لے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، تو وہ شخص اس نماز کو ترک نہ کرے، مگر وہ کہ جو دین میں سستی کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، اس نماز کے پڑھنے پر بے شمار ثواب ملتا ہے۔ اب یہ نماز کب پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن ضرور پڑھیں، اور اگر جمعے کے دن بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے اور یہ کب پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے میں، اور اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ اب یہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس میں رکعتیں کتنی ہے، اور ان رکعتوں میں ہمیں پڑھنا کیا کیا ہے۔ تو دیکھیے، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 4 رکعت ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں، نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہیں ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ جو ہیں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ جو ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھیں یا کوئی بھی آیت، اگر چھوٹی آیت ہے تو 3 آیت، اور اگر بڑی آیت ہے جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہے تو 1 آیت بھی پڑھ لیں، یعنی قرآن پاک میں سے جہاں بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر میں سورہ کافرون پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جب آپ سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے جو پہلے آپ نے پڑھی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں جو آپ نے پہلے پڑھی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر جو ہے کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
10 मरतबा पढ़कर जब आप फारिग हो जाएं तो अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और फिर वहां पर सजदे की तस्बीह पढ़ें। 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ये 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ें। सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप सजदे से सर उठाएं और बैठ जाएं। फिर 10 मरतबा वहां पर भी इसी तस्बीह को पढ़ना है, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करें तो पहले सजदे की तस्बीह पढ़ें और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आप फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ें, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर तस्बीह पढ़ने के बाद आप जो है सीधा खड़ा हो जाएं दूसरी रकात के लिए। अब दूसरी रकात में भी पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत, फिर उसके बाद 10 मरतबा तस्बीह। फिर रुकू करना है तो रुकू में 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, फिर रुकू से उठकर 10 मरतबा तस्बीह। फिर सजदे में जाएं तो 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, फिर उसके बाद सजदे से सर उठाएंगे तब 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, फिर दूसरा सजदा करेंगे तो वहां पर भी 10 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके पर आप जो है एक रकात में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी और हर रकात में यानी चारों रकात में 75 बार जो है तस्बीह पढ़ी जाएगी। और जब लास्ट में आप बैठेंगे अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ लें और इसके बाद आप सलाम फेर लें। आपकी जो है ये सलातुत तस्बीह अदा हो जाएगी। और इसे आप मुख्तसर अंदाज में यूं भी समझ सकते हैं कि हर एक रकात में 75 बार तस्बीह पढ़नी है। वो कहाँ कहाँ पढ़नी है तो देखिए, नियत बांध लेने के बाद सना के बाद 15 मरतबा पढ़ें, क़िरात के बाद 10 मरतबा 25, रुकू में 10 मरतबा 35, रुकू से उठकर 10 मरतबा 45, पहले सजदे में 10 मरतबा 55 और सजदे से उठकर 10 मरतबा 65 और दूसरे सजदे में 10 मरतबा, ये 75 हो गई तस्बीह। तो ये 75 मरतबा हर रकात में तस्बीह पढ़ी जाएगी। और इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि रुकू और सजदे में जो तस्बीह पढ़नी है वो तस्बीह रुकू और तस्बीह सुजूद के बाद पढ़नी है। यानी रुकू में जब हम तस्बीह पढ़ेंगे तो पहले रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पहले वो तस्बीह पढ़नी है, फिर 10 मरतबा ये वाली तस्बीह पढ़नी है। ऐसे ही सजदे में जब हम जाएंगे तो पहले सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, फिर उसके बाद ये वाली तस्बीह पढ़नी है 10 मरतबा। इन दोनों बातों का भी खास ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।